اچھا شروع کرتے ہیں پھر۔ فعل مضارع ہم دیکھ چکے ہیں، وہ فعل ہے جس میں حال یا مستقبل دونوں زمانے انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اس میں، اور ماضی ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے، اس میں جو کچھ افعال پڑھے ہوئے تھے انہی سے ہم پہلے مضارع دیکھتے ہیں کہ عربی میں ان کا مضارع کیا ہوگا۔ جیسے ذہب آپ نے پڑھا تھا گیا کے لیے، تو اس کو ہم جب مضارع یوز کرنا ہو ذہبہ کا تو وہ ہوتا ہے یذہب، یعنی وہ جاتا ہے کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، پہلے صرف ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے پڑھیں گے مضارع کی کیا کیا فارمز ہیں اور صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ تو ذہبہ کا مضارع یذہب ہے، حضر کا مضارع یحضر ہے، اور یہاں جو آگے اردو میں مطلب لکھا ہوا ہے یہ وہ مطلب ہے نا جسے ہم مصدر کا مطلب کہتے ہیں، یہ کامن مطلب ہے، یعنی جانا آنا۔ یہ آپ اگر فعل ماضی ہے تو ماضی میں اس کا ترجمہ کر لیں، مضارع ہے تو مضارع، یعنی حضر ہوگا آیا، یحضر ہوگا کہ وہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دخل کا مضارع ہوتا ہے یدخل، اندر آنے کے معنی میں۔ خرج کا مضارع ہے یخرج، کتب یکتب، قرأ یقرأ، شرب یشرب، اکل یأکل، سمع یسمع، نظر ینظر، علم یعلم، فہم یفہم، فعل یفعل، جلس یجلس، اور سأل یسأل۔ تو یہ کوئی ہیں 15 افعال ہیں ماضی جن کا ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز جو فوراً نظر آ رہی ہے کہ جب بھی ہم مضارع بنا رہے ہیں یا جتنے بھی افعال ہیں ان میں پہلا حرف جو ہے وہ یا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ماضی ہوتا ہے اس سے پہلے یا ایڈ کیا جاتا ہے مضارع بناتے ہوئے۔ ایک سوال آیا، مضارع کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جس میرا میں خیال ہے ماضی اور جی، حال دونوں، ماضی اور حال نہیں، نہیں سوری، حال اور مستقبل، ماضی نہیں، حال اور مستقبل دونوں آ جائیں۔ جی یہ ہم نے میرا خیال ہے ڈیٹیل میں دیکھا تھا، جو ہمارا پہلا لیکچر تھا اس میں ہماری بات ہوئی تھی کہ فعل عربی میں 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ فعل ماضی تو وہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اب سے پہلے کے زمانے میں کچھ ہوا، تو اس فعل کو ماضی کہتے ہیں۔ اور وہ فعل جو حال یا مستقبل کے بارے میں کچھ بتائے اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور تیسرا فعل امر ہوتا ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس میں کسی کو کسی حکم کام دیا کا جاتا کہا ہے، جاتا ہے۔ جی اچھا کام ایسا طلب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ماضی ہم نے پہلے پڑھے تھے انہی کے مضارع یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز جو فوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مضارع کے جو شروع میں ہم ایک حرف ایڈ کرتے ہیں یا، یہ جو یا ایڈ کیا گیا ہر جگہ، اس یا کو حرف مضارع یا علامت مضارع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضارع کی علامت ہے، اسی سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، یہ ماضی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کو علامت مضارع یا حرف مضارع بھی کہتے ہیں۔ اور یہ مضارع کی فرسٹ فارم ہے جو یہاں پہ دی گئی ہے۔ اچھا، ماضی کی جو فرسٹ فارم ہوتی ہے جسے ہم بیس فارم کہتے ہیں، یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے، یعنی کب یوز کیا جاتا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ جی، واحد مذکر اور غائب میں، چونکہ ماضی ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں ذہب، حضر، دخل، خرج وغیرہ، یہ سب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یعنی اس وقت ہم یہ لفظ بولیں گے جہاں فاعل سنگولر ہوگا، مذکر ہوگا اور غائب ہوگا، جیسے ذہب حامد، حضر یاسر، دخل علی۔ تو مضارع میں بھی جو پہلے صیغے ہیں جو یہاں دیے گئے ہیں اس میں بھی پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اب جیسے اگر ہمیں کہنا ہو کہ علی جاتا ہے تو ہم کہیں گے یذهب علی، جیسے علی اسکول جاتا ہے تو یذهب علی الی المدرسہ۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ عدنان آتا ہے تو یحضر عدنان، صحیح ہے۔ اسی طرح فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ امام مسجد میں داخل ہوتا ہے تو آپ کہیں گے یدخل الامام المسجد۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول سے نکل رہا ہے تو آپ کہیں گے یخرج الطالب من المدرسہ، صحیح۔ تو استاد لکھ رہا ہے تو یکتب المدرس،
اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو یقرأ الطالب. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ والے جو لفظ جتنے بھی یہاں دیے گئے ہیں یہ بھی واحد مذکر غائب کے ہوتے ہیں، اس جملے میں لائیں گے جہاں فاعل واحد ہو، مذکر ہو اور غائب ہو. کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر. اب یہ ہے کہ Yes, sir. ماضی سے مضارع بنتا کیسے ہے. فی الوقت تو بس آپ یاد ہی کیجئے، جیسے یہ کچھ فعل آپ نے پڑھ لیے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، باقی آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کوئی بھی نیا فعل جب آئے گا تو اس سے کیسے مضارع بنایا کریں گے. پہلا صیغہ وہی واحد مذکر غائب ہے. نیچے اس کے کچھ مثالیں گیون ہیں، جیسے یذهب حامد، یحضر المدرس، یدخل الولد، یخرج یاسر، یکتب الطالب، یقرأ الامام، یشرب عمار، یأکل الرجل، یسمع الوالد، ینظر خالد، یعلم الطبیب، یفهم الابن، یفعل عثمان، یجلس المریض و یسأل الطفل. تو یہ جتنے بھی جملے ہیں ان سب میں فاعل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہی واحد ہے، مذکر ہے اور غائب. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ جو ہوگا، ہم یہ مضارع بالکل اسی پیٹرن پہ ہم پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے ماضی پڑھا تھا نا، کہ فرسٹ فارم دیکھیے اس سے ہم پہ ڈفرینٹ فارمز آگے بنانا سیکھیں ہم نے، تو یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب وہاں پہ یوز ہوگا جہاں کی فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ فلاں کام کرتی ہے. جیسے ہم کہیں کہ فاطمہ پڑھتی ہے، مریم سنتی ہے، آمینہ بیٹھتی ہے. اس طرح کے جملوں میں جو صیغہ آپ لائیں گے وہ واحد مؤنث غائب کہلائے گا. واحد مؤنث غائب میں آپ کیا کرتے ہیں، جو مضارع کی فرسٹ فارم ہے اس میں یہاں پہ یا ہے نا، جو اس کا پہلا صیغہ اس میں پہلا یا ہوتا ہے. تو جب مؤنث غائب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ اس یا کو بدل دیتے ہیں تا میں. ٹھیک ہے، یا کی بجائے تا استعمال کریں گے. تو اب جیسے یذهب ہے، یذهب حامد، تو یہی جملہ اگر ہمیں فاطمہ کے بارے میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے تذهب فاطمہ. بس یا کو تا کرنا، اور کچھ بھی نہیں بدلنا آپ نے. یحضر المدرس، استاد آتا ہے، تو اگر آپ نے کہنا ہے کہ استانی آتی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تظہر مدرس. تظہر ہو جائے. تحضر المدرسہ. ٹھیک ہے، تحضر تحضر مدرس. المدرسہ. اسی طرح یدخل الولد ہے کہ لڑکا انٹر ہوتا ہے، اگر لڑکی اندر آتی ہے تو آپ کہیں گے تدخل. ادخلو تدخل البنت. ٹھیک ہے. البنت. یخرج یاسر ہے کہ یاسر نکلتا ہے. مریم باہر جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تخرج. تخرج من مریم. تخرج مریم. تو بس آپ نے یا کی جگہ تا یوز کرنا ہے. صحیح ہے. یکتب الطالب، اسٹوڈنٹ لکھتا ہے. اب اسٹوڈنٹ اگر فیمیل ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ تکتب طالبہ. تکتب الطالبہ. بالکل ٹھیک ہے. طالبہ. ٹھیک ہے. اسی طرح یقرأ الامام ہے کہ امام پڑھتا ہے. اب ہم یہاں کسی خاتون کا نام لے لیتے ہیں کہ خدیجہ پڑھتی ہے تو کیا کہیں گے؟ تفرع خدیجہ. تقرأ خدیجہ. تو اسی طرح خدیجہ. آگے بھی جتنے فعل ہیں، آپ کوئی سا بھی فعل جب مؤنث غائب کے لیے یوز کریں گے، یعنی جو تھرڈ پرسن فیمنن ہے، آپ صرف یہ کرنا ہے آپ نے کہ یا کی بجائے تا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. باقی لفظ ایز اٹ از رہے گا، بس یا کو تا میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو نیچے میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے یذهب ہے کہ وہ جاتا ہے، تو تذهب کے معنی ہوں گے کہ وہ جاتی ہے. اسی طرح یخرج وہ نکلتا ہے، تخرج ہوگا وہ وہ نکلتی ہے. نکلتی ہے. یشرب ہے وہ پیتا ہے، تشرب وہ پیتی ہے. وہ ینظر پیتی وہ ہے. دیکھتا ہے، تنظر وہ دیکھتی ہے. یفعل ہے کہ وہ کرتا ہے، تفعل ہوگا وہ کرتی ہے. اسی طرح یجلسو وہ بیٹھتا ہے، تجلسو وہ بیٹھتی ہے. تو بس یا کو تا اگر کر دیں گے تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا وہ لفظ. صحیح. نیچے بھی کچھ اور ایگزامپلس بھی ہیں، جیسے یذهب حامد، تذهب فاطمہ، یحضر المدرس. یہ پڑھ لیجئے گا خود، اس کو ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے جی. تو جو ہمارے پاس مضارع کا پہلا لفظ ہوتا ہے وہ وہی واحد مذکر غائب کا لفظ ہوتا ہے، اور اس میں پہلا حرف یا ہوگا. کوئی سا بھی فعل مضارع جب آپ پڑھیں گے تو مذکر غائب
जो है उसमें शुरू में या होगा, मुअन्नस गायब के लिए आप उस या को ता में बदलें। ठीक है, मिसाल के तौर पे यस्तगफिरु है, तो यस्तगफिरु होगा कि वो इस्तिगफार करता है, तो मुअन्नस के लिए क्या बोलेंगे? तस्तगफिरु। अस्तगफिरु। तस्तगफिरु। ठीक है, इसी तरह युअल्लिमु वो सिखाता है, तो वो सिखाती है के लिए क्या बोलेंगे? ताअल्लिम। तुअल्लिमु। ठीक है, युसल्ली वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ती है, तुसल्ली। तो जो लफ्ज है वो तुसल्ली। वैसे का वैसे रहता है। इसी तरह युसब्बिहु वो तस्बीह करता है, वो तस्बीह करती है, तुसब्बिहु। तसब्बिहु। ठीक है ना। तो बस कोई सा भी फेल आए तो उसमें अगर पहले हर्फ पे या है तो मुज़क्कर गायब है, मुअन्नस में यूज करना हो तो उसको ता कर। आगे चलें फिर। गायब में दो ही लफ्ज होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुखातिब, ये शोर आ रहा है कहीं से, क्या सवाल है किसी का? ऐसे हरकतें ना बच्चे भूल जाते हैं, या ता ये वो उसका मतलब याद। क्या जी? अच्छा सॉरी, वो मुझे लगता है कोई गलती से माइक किसी का ओपन रह गया। तो गायब के दो लफ्ज हैं, उसके बाद मुखातिब के भी दो ही लफ्ज होते हैं, मुज़क्कर मुखातिब और मुअन्नस मुखातिब। तो मुखातिब कहते किसे? जिसको एड्रेस किया जा रहा है, जिससे बात की जा रही हो। हाँ, जिससे बात की जाए, जिसको एड्रेस किया जाए, बिल्कुल ठीक है। मुज़क्कर मुखातिब जो है, इसके लिए आप जो मुज़ारे है उसकी वही जो बेस फॉर्म है उसमें या की बजाय ता इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है ता आप दो जगह पे यूज कर रहे हैं। तो ये ता वाला जो सीगा है ये कॉमन होगा मुअन्नस गायब के लिए भी और मुज़क्कर मुखातिब के लिए भी। तो अब मसलन जैसे मुझे कहना है, किसी आदमी से मैं बात कर रहा हूँ और फर्ज करें मैं उससे पूछता हूँ कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो मैं कहूँगा मता तज़हबु इलल मदरसा। तुम काम करने कब जाते हो, मता तज़हबु इलल अमल। तुम कुरान पाक कब पढ़ते हो, मता तक़रउ अल कुरान। ठीक है, तुम ऑफिस से कब आ जाते हो, मता तहदुरु मिनल अमल। तो आप मुखातब के लिए भी सेम यही लफ्ज यूज कर रहे हैं जो आप मुअन्नस गायब भी कर रहे थे। तो तज़हबु होगा तुम जाते हो, तहदुरु तुम आते हो, इसी तरह तदखुलु तुम इंटर होते हो, तखरुजु तुम निकलते हो, तक़रउ तुम पढ़ते हो। तो एक ही लफ्ज है जो आप मुअन्नस गायब के लिए भी यूज करते हो, जो मुज़क्कर मुखातिब के लिए भी यूज करते हैं। तो फिर आप फर्क कैसे करेंगे कि ये जो लफ्ज आप कहीं पढ़ेंगे अगर ता वाला, कैसे पता चलेगा ये मुज़क्कर मुखातिब है कि मुअन्नस गायब है? सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा, लफ्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही लफ्ज दोनों मानी दे सकते हैं। यानी तज़हबु आप जब देखेंगे तो आप इसके मानी ये भी कर सकते हैं कि वो जाती है, और आप इसके मानी ये भी कर सकते हैं कि तुम जाते हो। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट ही बताएगा, और ये आसान है कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब ये मुअन्नस गायब के लिए अगर आ रहा है तो जाहिर बात है उस लफ्ज से पहले, यानी जहाँ ये फेल यूज हुआ है उससे पहले या उसके बाद किसी खातून का जिक्र हो रहा होगा ना। फर्ज करें अगर जुमला ये आता है कि तज़हबु फातिमा इलल मदरसा, तो यहाँ फातिमा की वजह से हमें क्लियरली पता चलता है कि हम उसी फातिमा की बात कर रहे हैं, तो हम इसके मानी यही लेंगे कि फातिमा स्कूल जाती है। लेकिन अगर सिंपली सिर्फ तज़हबु यूज हो, जैसे मता तज़हबु इलल मदरसा, तो फिर हम मानी यही लेंगे कि तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक है, तो अगर पहले या बाद में किसी खातून का या किसी भी मुअन्नस इस्म का जिक्र हो रहा है तो वहाँ वो फेल मुअन्नस गायब का समझा जाएगा, वरना वो मुज़क्कर मुखातब का होगा। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये फौरन पता चल जाता है। जब भी आप इसको कभी जुमले में देखेंगे तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा कि लफ्ज़ क्या है। ज़्यादातर लेकिन ये है कि मुज़क्कर मुखातब का यूज़ ज़्यादा होता है, मुअन्नस गायब निस्बतन कम इस्तेमाल होता है ना। तो वैसे भी हमारी ज़बान में ज़्यादा मुखातब यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप फर्ज करें तज़हबु फातिमा पढ़ते हैं तो इसके मानी होंगे कि फातिमा जाती है, और अगर आप कहीं पढ़ते हैं अईना तज़हबु तो इसका मतलब होगा कि तुम कहाँ जाते हो। तो तज़हबु तुम जाते हो के मानी भी दे सकता है, और तज़हबु वो जाती है के मानी भी दे सकता है। सही है।
تو اب دیکھیے اوپر ہم تذہبو کے معنی لے رہے تھے وہ جاتی ہے، یہاں لیکن ہم اس سے یہ والے معنی لیں گے کہ تم جاتے ہو. اسی طرح تحضرو وہ آتی ہے کہ مفہوم بھی دے سکتا اور تم آتے ہو. تخرجو وہ نکلتی ہے یا تم نکلتے ہو. تکتبو وہ لکھتی ہے یا تم لکھتے ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ تو یہ والا جو ایک صیغہ ہے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، یہ ایک ہی لفظ دو معنی دے سکتا ہے. تو تا جو شروع میں ہم یوز کرتے ہیں وہ مؤنث غائب میں بھی ہو سکتا ہے، مذکر مخاطب میں. اس میں اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے، مؤنث مخاطب کی نہیں. کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخاطب یعنی یہ صیغہ تا والا مخاطب میں یوز ہو رہا ہے دونوں جگہ، مؤنث مخاطب اور مذکر مخاطب. ایسا نہیں ہے، یا تو یہ مؤنث غائب میں ہے یا مذکر مخاطب. ٹھیک ہے، یا اس کا مطلب آپ لیں گے کہ وہ جاتی ہے یا تم جاتے ہو. کلیئر ہے؟ Yes, sir. چلیں اچھی بات ہے. مخاطب میں دوسرا لفظ ظاہری بات ہے مؤنث مخاطب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یا ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی آپ فلاں کام کرتی ہیں. اب جیسے فرض کیجئے ہم فاطمہ سے پوچھیں کہ تم کب جاتی ہو، یا مریم سے پوچھیں کہ تم کیا پڑھتی ہو. تو اس طرح کے سوالات میں مضارع کا لفظ جو آپ یوز کریں گے شروع میں پہلا حرف آپ اس کا تا ہی لائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن تا بہت دفعہ پہلے بھی استعمال ہو چکا، تو یہاں ہم اس لیے تا کے بعد پھر اینڈ میں کچھ ایڈیشن بھی کریں گے. اس سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں اب تک اس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کرتے. جو مضارع کا پہلا ورڈ ہے یذهب، اس میں ہم نے یا کی جگہ تا کیا تو اسی سے دو نئے صیغے بنے. مؤنث مخاطب میں شروع میں تا ہے، آخر میں یا نون پھر ایڈ کرتے ہیں، یعنی جہاں فعل اینڈ کرے گا اس کے لاسٹ لیٹر کے بعد دو حرف آپ پڑھائیں گے، یا نون، یا ساکن اور نون زبر کے ساتھ آئے گا، فتحہ کے ساتھ. تو فرض کریں اگر میں کسی خاتون سے کہتا ہوں کہ تم جاتی ہو تو یذهبو سے لفظ بنے گا، پہلے تو میں نے تا کیا نا تذهبو، اب لیکن با کے بعد میں نے یا اور نون ایڈ کرنا ہے. تو یا سے پہلے تو زیر بولتے ہیں تو کیا ہوگا جائے گا لفظ تذهب، تذهبن نہیں با کے بعد یا ساکن اور پھر نون زبر کے ساتھ. تذهبی تذهبینا تذهبینا تذهبینا. ٹھیک ہے، تذهبینا یہ میں یہاں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یا اور نون یہ دو حرف آپ ایڈ کریں گے. تو یذهب وہ جاتا ہے، تذهبینا تم جاتی ہو. اسی طرح یخرج ہے کہ وہ نکلتا ہے اور تم نکلتی ہو، تخرجینا. صحیح، شروع میں تا ہے آخر میں یا نون ایڈ کریں گے. اسی طرح وہ پیتا ہے یشرب، تم پیتی ہو تشربینا. تشربینا. ینظر وہ دیکھتا ہے اور تم دیکھتی ہو تنظرینا. زورینا. اسی طرح یفعلو ہے کہ وہ کرتا ہے اور تم کرتی ہو تفعلینا. وہ بیٹھتا ہے یجلسو، تم بیٹھتی ہو تجلسینا. تجلسینا. ٹھیک ہے، تو کوئی سا بھی مضارع ہے اس میں پہلے حرف پہ تا آخر میں یا نون ایڈ کرتا ہے. تو فرض کیجئے یکتبو لکھنا جو ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ تم لکھتی ہو، تکتبینا تکتبینا. ٹھیک ہے، اسی طرح تم پڑھتی ہو تقربینا. تقربینا. تقرئینا. تقرئین. ہاں آخر میں حمزہ ہے نا تقرؤ کے، حمزہ. تو تقرئینا حمزہ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، تقرئینا. اچھا اسی طرح ہم کہتے ہیں تم کھاتی ہو، تأکلینا. یأکلو ہوتا ہے نا اس سے تأکلینا. بالکل ٹھیک، تأکلینا. ٹھیک ہے، اور صحیح. تم سمجھتی ہو تفہمینا. تفہمینا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح تم پوچھتی ہو تسألینا. تسألینا. ٹھیک ہے.
قرآن پاک میں میرا خیال ہے وہ سورہ دہر نہیں سوری سورہ ہود میں ہے نا وہ واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے وہ بشارت کی جب حضرت اسحاق کی پیدائش کی، تو اس وقت وہ حضرت سارہ حیران ہوئی نا، تو اس پہ وہ فرشتوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تو وہاں یہی ہے نا، آ جو ہے جو حمزہ شروع میں یوز ہوتا ہے وہ سوالیہ یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے کسی بھی جملے میں. یعنی کیا، تعجبین کیا معنی ہوں گے اس کے؟ تم تعجب کرتی ہو، ہاں، تم تعجب کرتی ہو، کیا تم تعجب کرتی ہو یا تم حیران ہوتی ہو من امر اللہ، اللہ کے اللہ کے اللہ کے حکم پر. اللہ کے حکم سے. ہاں صحیح. تو اس طرح جب مخاطب آپ کی خاتون ہوگی تو آپ یہ صیغہ استعمال کریں گے، پہلے حرف میں تا، آخر میں یا نون ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ واحد صیغہ ہے، مطلب صرف یہ ایک ہی صیغہ ہے جس میں یا ہم کچھ ایڈ کرتے ہیں، ورنہ باقی صیغوں میں ہم کچھ ایڈ نہیں کرتے، پہلے حرف کو چینج کر کے وہ معنی بدل دیتے ہیں لفظ کے. اچھا، اس کے بعد آخری جو ہے وہ متکلم کا لفظ ہے. متکلم آپ کو پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک سا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہم یوز کریں گے جہاں ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہوں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، یا کوئی خاتون اپنے بارے میں کچھ بتا رہی ہو. تو متکلم کا جو صیغہ ہے اس میں وہی جو بیس فارم ہے مضارع کا پہلا جو صیغہ ہے اس میں یا کی بجائے حمزہ یوز کرتے ہیں، یا کو حمزہ سے بدل دینا ہے، بس اس میں کچھ آپ نے ایڈ نہیں کرنا. تو اب جیسے میں جاتا ہوں، جیسے میں مسجد جاتا ہوں تو ہم بولیں گے اذهب الی المسجد، یذهب کی بجائے اذهب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو کیا بولیں گے؟ اقربو القرآن. اقرأ اقرأ، ہاں اقرأ القرآن. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ میں پانی پیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اشرب الماء، اشرب اشربو اشرب الماء. الماء، ہاں اشرب الماء. ٹھیک ہے، میں خط لکھتا ہوں، خط کو کیا بولتے ہیں عربک میں؟ رسالہ. اکتبو رسالہ، ہاں اکتب رسالہ. اکتب الرسالہ. ٹھیک ہے، اکتب یہ ہوگا کہ میں الرسالہ. خط لکھتی ہوں یا میں خط لکھتا ہوں. تو سمپل ہے، آپ نے بس یا کو حمزہ میں بدلنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، مطلب قرآن پاک میں تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، جیسے قل اعوذ. اعوذ اب کیا ہے؟ مضارع میں یہی متکلم کا صیغہ ہے. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ اعوذ برب الفلق یا اعوذ باللہ، وہ جو ہے باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. تو یہ میں کے لیے نا اعوذ الف آ رہا ہے. اس کی ویسے بیس فارم کیا ہوگی اعوذ کی؟ پہلا صیغہ کیا بنائیں گے؟ یعوذ، یس، ہاں چونکہ آپ حمزہ ہٹا دیں گے یا کر دیں گے حمزہ کی جگہ تو وہ پہلا لفظ بن جائے گا یعوذ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے. اچھا، اس سے مؤنث غائب کیا بنے گا؟ وہ پناہ مانگتی ہے. تعوذ. بالکل صحیح، تعوذ تم پناہ مانگتے ہو. اگین اس کا تعوذ، بھی تعوذ. تعوذ ہی ہوگا، اور تم پناہ مانگتی ہو. تعوذ. اوزو. تعوذین، اس میں اینڈ پہ یا نون ہے. تعوذین، ہاں اس میں یا نون ہے. تعوذین. تعوذین. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد کا کیا مطلب ہے؟
میں نہیں مانتا یا پوچھتا. میں نہیں ہاں، عبادت کرتا ہوں. میں نہیں عبادت نہیں عبادت کرتا یا میں نہیں پوچھتا. تو یہاں پہلا صیغہ کیا ہوگا آبودو کا؟ یعبد. یعبدو، یا بالکل یا صحیح. ہاں، یا کے ساتھ آئے گا نا کہ وہ عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب ویسے کہہ رہا ہوں، وہ عبادت کرتا ہے تو یعبدو، لا یعبدو ہے تو وہ عبادت نہیں کرتا. اچھا، وہ عبادت کرتی ہے تعبد تعبدو. تم تعبدو. عبادت، بالکل صحیح، تم عبادت کرتے ہو، تعبدو. تعبد تم عبادت کرتی ہو. تعبدینا. تعبدینا تعبدینا، بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ہے مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. دعاؤں میں اسی طرح بہت ہم استعمال کرتے ہیں، اللہم انی اسألوک من فضلک. تو اسألو جو ہے کیا معنی ہے اس کی؟ میں سوال کرتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں، بالکل صحیح. تو اس کا تو پہلا لفظ کیا ہوگا، پہلا صیغہ؟ وہ سوال کرتا، یس الو. وہ بالکل صحیح، وہ سوال کرتی. تسألو. ٹھیک ہے. تم سوال کرتے ہو تسألو. اور تم سوال کرتی ہو. تسألینا. تسألینا، تسألینا. ٹھیک ہے، صحیح. اسی طرح جیسے وہ جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. استغیث کے کیا معنی؟ رحمت چاہتی ہوں یا کچھ چاہنا. ہاں ٹھیک ہے، مدد مانگنا. ہاں، میں مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. ٹھیک ہے. اس سے بتائیے پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ وہ مدد مانگتا ہے. یستغیث. بالکل صحیح، یستغیث. اور وہ مدد مانگتی ہے. تستغیث. ہاں، اور تستغیث اگین اس میں بھی آئے گا کہ تم مدد مانگتے ہو. اور جو تم مدد مانگتی ہو اس میں کیا ہوگا؟ یس، تستغیثینا. یہ ذرا لمبا ہو جائے گا یہ لفظ. ہاں، تستغیثینا. یانو ایڈ ہوگا تو یہ لفظ پہلے ہی لمبا تھا، مزید بڑا ہو جائے گا. اچھا، تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھا نا استغیث. تو اس طرح سے کوئی سا بھی لفظ آپ جب اب نیا پڑھیں نا تو اس میں یہ پریکٹس آپ نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. اگر آپ ماضی کوئی نیا پڑھتے ہیں تو اس سے آپ اس کی ساری فارمز بنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مضارع نیا پڑھتے ہیں تو اس کی بھی جتنی فارمز پڑھ چکے ہیں وہ سب بنائیں. کیونکہ شروع میں یہ عمل آپ کو مطلب جیسے کرنا پڑے گا، تکلف کے ساتھ کرنا پڑے گا. بعد میں پھر نیچرل ہو جاتا ہے. شروع میں اسی طرح آپ پریکٹس کرتے ہیں اور ہر لفظ کو جیسے بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو میکینیکل سے ایکسرسائز لگتی ہے. کئی دفعہ لگتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، ایک ہی چیز بار بار کی جا رہی ہے. لیکن آگے چل کے جب آپ ٹائم مطلب گزرے گا اور پڑھتے رہیں گے تو پھر یہ نیچرل ہو جاتا ہے. پھر آپ خود ہی لفظ کو پہچان لیتے ہیں. لیکن شروع میں اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے طور پہ بھی جب کوئی لفظ وغیرہ پڑھیں اس طرح سے آپ کو پتہ چلے کہ مضارع ہے تو اس میں یہ کیا کریں، سب فعل اس سے باقی صیغے بنائیں. ماضی ہے تو اس سے بھی بنائیں. ہاں جی ساجد صاحب، آپ کو کوئی سوال ہے؟ اچھا سر، جس طرح یہ سورہ فاتحہ میں ہے نستعین جو ہے، اور ابھی جو جیسے تستغیث یا یہ ہم پڑھ رہے ہیں تغیث، اور یہ نستعین یا تعین اس کو اگر کہیں تو دونوں کا ایک ہی پھر مطلب ہے؟ جی بیسک اس میں میننگ بھی دونوں یہی کا ہے، مدد مانگنا. ہاں، بیسک میننگ دونوں کا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے سر، ٹھیک. استعانت ہے اور یہ استغاثہ ہے نا. نستعین جو ہے وہ استعانت سے، اور یہ جو ہے استغیث یہ استغاثے سے. استغاثے میں ذرا فریاد کے معنی بھی آ جاتے ہیں. تو ہیں دونوں لیکن بیسک میننگ ایک ہی ہے دونوں کا، مدد چاہنا.
اچھا سر، ایک بات یہ جی پوچھنی تھی کہ اگر ہم عربک کے اکثر ورڈز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے میننگ تلاش کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو نیٹ پر اگر کوئی ایپ ہے تو پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اگر ہم اس کے کس طرح اس کی میننگز دیکھ سکتے ہیں. صحیح. آپ ایسا کیجیے، ایک تو ویسے موبائل ایپ بھی ہے المعانی کے نام سے، اور وہ ویب پہ بھی ہے، ویب سائٹ پہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. یہ ہے، کہاں گیا بھائی، ٹھیک ہے. یہ المعانی.com لکھیں گے، ALMAANY. ان کی وہ ایپس بھی ہیں، موبائل ایپس بھی مل جاتی ہیں، اور مطلب ویب پہ بھی کر سکتے ہیں سرچ. اس سے میرے پاس تو جیسے یہ عربی سے عربی اس وقت کھلی ہوئی، اوپر آپ آئیں گے یہاں تو یہ والا جو ٹیب ہے عربی اجنبی والا، اجنبی کا مطلب ہوتا ہے نہیں فورن، جو بھی عربی سے دوسری زبانیں، اس میں آپ آئیں تو یہ نیچے عربی اردو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں عربی اردو بھی ہے، اردو عربی بھی ہے. یہ عربی اردو والی آپ ڈکشنری کھول لیں، اس طرح آپ کوئی بھی لفظ ڈھونڈ سکتے ہیں. جیسے فرض کریں اب ہم یہاں پہ وہی لکھ لیتے ہیں جو بھی ہم دیکھ رہے تھے، استغیث. تو استغیث کو ذرا سرچ کرتے ہیں. یہ اب دیکھیں اس سے جو ملتے جلتے لفظ ہوں گے وہ بھی بتائے گا. اب یہاں غاصہ بتا رہا ہے، غاصہ ایگزیکٹلی وہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہ جو استغیث ہے وہ اس سے ہے، استغاثہ سے. تو وہی آگے اس کا مطلب بتا رہا ہے، کسی کی مدد مانگنا یا مدد کے لیے پکارنا. لیکن یہ آپ کو ڈکشنری زیادہ بہتر اس وقت یوز کرنی آئے گی جب تھوڑا سا ہم آگے پڑھ چکے ہوں گے مزید اس بارے میں کہ کسی بھی فعل کا اگر آپ مضارع پڑھیں تو ماضی کیسے بنائیں گے، یا ماضی پڑھیں تو مضارع کیسے بنائیں گے. کیونکہ اس میں ہوتا یہ ڈکشنریز آپ کوئی سی بھی دیکھیں گے تو میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ڈکشنری میں انٹری فعل کی جب کرتے ہیں تو صرف ماضی کی کرتے ہیں. اب آپ اس میں بھی اگر دیکھیں نا تو یہاں استغیثو یا یستغیثو نہیں بتا رہا، وہ ماضی بتا رہا ہے، استغاثہ. ادھر بھی آغاثہ یا غاثہ، یہ سارے ماضی ہیں. وہ کسی بھی فعل میں ہوگا، وہ صرف اس میں نہیں ہے. باقی بھی جتنی ڈکشنریز ہیں عربی کی ان میں فعل امر کی انٹری الگ سے نہیں ہوتی، مضارع کی انٹری الگ سے نہیں ہوتی، ورنہ تو لفظ بہت زیادہ بن جائیں گے نا. جیسے انگلش میں بھی ہے، ورب کی جتنی بھی ڈفرینٹ فارمز ہیں، ساری فارمز تو الگ الگ ان کی انڈیکسنگ نہیں کی جاتی نا. ایک ہی جگہ آپ جو ورب کی بیس فارم ہے وہ بتاتے ہیں اور اس کا آگے مطلب بتا دیتے ہیں. تو اگر آپ نے مطلب تھاٹ کا مطلب دیکھنا ہے تو تھاٹ کی لسٹ میں تو نہیں ملے گا نا، آپ کو تھنک میں ملے گا. تو چونکہ بیس فارم آپ کو اس لیے پتہ ہونی چاہیے کسی بھی فعل کی. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے، جب آپ کوئی نیا لفظ دیکھ رہے ہیں مضارع آپ ڈھونڈیں گے یا امر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. اس لیے آپ کو اس کا ماضی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈکشنری والا اس کا مطلب ماضی میں بتائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں اگرچہ یہاں تو چونکہ سرچ کی آپشن ہے تو یہ آپ کو بتا تو دے گا، لیکن تھوڑا سا آپ کو پھر بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو لفظ میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کا ماضی کون سے والا ہے. جیسے یہ جو ہے غاصہ، یہ اس کا ماضی نہیں ہے، یستغیثو کا ماضی یہ ہے استغاثہ. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم جب آگے پڑھیں گے کچھ لیکچرز مزید تو اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا ڈکشنری کو کنسلٹ کرنا. ٹھیک ہے، جی اور کوئی سوال؟ سر آپ یہ نوٹس پھر شیئر کر دیں گے PDF اس کا؟ جی جی نوٹس تو کریں گے، ضرور کریں گے، وہ تو ہر دفعہ ہی ٹھیک ہے کرنا سر، ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تو صحیح ہے. اب مضارع میں یہ 5 ہی صیغے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں یا ہوتا ہے. پہلا صیغہ آپ آبویسلی فی الحال یاد کریں گے کسی بھی نئے مضارع کا، اس میں پہلا یا ہوگا. مؤنث غائب میں یا کو تا سے بدلیں گے. مذکر مخاطب میں بھی یا کی بجائے تا ہوگا. مؤنث مخاطب میں شروع میں تا ہے، اس کے بعد آخر میں یا نون ایڈ کریں گے. اور متکلم میں شروع میں حمزہ ہے. تو یذهب، تذهب، تذهب، تذهبین، اذهب. ٹھیک ہے، تو اس پہ اب میں انشاءاللہ بھیجوں گا آپ لوگوں کو ایکسرسائز، تو وہ کریں گے تو مزید آسانی ہو جائے گی. اچھا
ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی اور ڈسکس کر لیں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار آپ جملوں میں آیات وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے, تو وہ میں ہر لیکچر میں تھوڑا بہت ٹائم ہم ان کو دیا کریں گے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے یا آپ خود سے بھی جملوں کو سمجھنے کی طرف آئیں. کیونکہ فوکس کر کے تو ہم فی الوقت صرف فعل کو پڑھ رہے ہیں, جیسے پہلے ماضی پڑھا, مضارع, تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ ہم ہر چیز کو الگ سے جیسے پورا لیکچر اس پہ کریں. تو کچھ چیزیں میں ہر لیکچر میں جیسے صرف 5 منٹ کے لیے جیسے اشارے کی شکل میں بتایا کروں گا. جو الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اسکرین ویزیبل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ Yes, جی sir. سر ویزیبل. ٹھیک ہے. تو اچھا جی, کچھ حروف ہوتے ہیں عربی میں جو جنہیں ہم حروف جر کہتے ہیں. انگلش میں آپ پریپوزیشن سے تو واقف ہوں گے نا؟ جی سر. Yes, sir. ہاں, پریپوزیشنز کا تو پتہ ہی ہوگا نا سب کو. Yes, sir. Yes, ہاں, sir. جو جملے میں آ کے ایک اسپیسیفک جیسے میننگ ایڈ کرتے ہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ, نارملی کوئی ڈائریکشن سے ریلیٹڈ میننگ. تو عربی میں جو پریپوزیشنز ہیں وہ دو ہوتی ہیں, حروف جر اور دوسرے ہوتے ہیں جنہیں ہم ظرف کہتے ہیں. اور اردو میں بھی ان کے یہی نام ہے. اردو میں بھی حروف جر اور ظرف یہ دو ہوتے ہیں. ان کو انگلش میں دونوں کو کلیکٹیولی پریپوزیشنز کہا جاتا ہے. حروف جر کو ہم پہلے دیکھتے ہیں, یہ والا جو گروپ ہے اس میں کون سے حروف ہیں, اور یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کے معنی میں سے شاید کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے پہلے سے پتہ ہو, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو یہ کل 18 یا 20 کے قریب لفظ ہیں, لیکن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں یا آپ مطلب ٹیکسٹ میں جو دیکھتے ہوں گے قرآن میں یا حدیث میں, وہ عام طور پہ 6 سے 8 لفظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے فی ہے لفظ, یہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اچھا, ایک یہ فی ہے, ایک فی ہوتا ہے صرف فا کے زیر کے ساتھ, ارے زیر سے کہہ رہا ہوں زبر کے ساتھ. فا اور لفظ ہے, فی اور لفظ ہے. فی جو ہے یہ حرف جر ہے, اور یہ کیا معنی کنوے کرتا ہے؟ ان میں. ہاں, ان جیسے ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں کسی چیز کا یا کسی شخص کا کسی خاص جگہ میں ہونے کے معنی یہ دیتا ہے. جیسے ہم کہیں علی فی المسجد کہ علی مسجد میں ہے, یا مثال کے طور پہ جیسے المدرس فی الفصل کہ جو ٹیچر ہے وہ کلاس روم میں ہے. الولد فی المدرسہ, لڑکا جو اسکول میں ہے. تو کسی چیز کا کسی جگہ میں ہونا بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح علا جو ہے, علا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پر. ہاں, جیسے آن ہم یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ الکتاب علی المکتب کہ کتاب جو ہے وہ میز پر ہے, یا العصفور علی الشجرہ چڑیا جو ہے وہ درخت پر ہے. تو علی یعنی یہ بتاتا ہے کہ کوئی کسی چیز پر ہے. یا مثال کے طور پہ مریم جالسہ علی الکرسی, مریم کرسی پر بیٹھی ہے. تو اس طرح کی جگہوں پہ ہم علی یوز کرتے ہیں. علی جو ہے اس کا ایک فگریٹو میننگ بھی ہوتا ہے. سم ٹائمز ہم علی اس لیے بھی یوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی کو ارج کرنا ہو کسی بات پہ, اسے کہنا ہو کہ بھائی تم یہ کام ضرور کرو, جب تاکید کرنی ہو کسی کام کی تو اس وقت بھی اعلیٰ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں شوڈ کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, یا مسٹ کا لفظ جیسے یوز کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں چاہیے کہ تم یہ کرو یا تم ضرور ایسا کرو, اس موقع کے پہ بھی اعلیٰ استعمال کرتے ہیں. تو یہ والے معنی بھی اعلیٰ کے ہوتے ہیں. جیسے علیکم انفسکم یعنی تمہیں اپنی جانوں کی فکر ہونی چاہیے, یا تمہیں چاہیے کہ اپنے فکر کرو. ٹھیک ہے. یا اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کہ تمہیں مطلب چاہیے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء جو ہیں جو ہدایت پر ہیں اور رشد پہ, ان کی سنت کو تھامو. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں بھی اعلیٰ یوز ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کی کمپلشن بتانے کے لیے, کوئی چیز ضروری ہے, فرض ہے یا کی جانی چاہیے.
اچھا، اس کے علاوہ من ایک لفظ ہے ہمارے پاس، یہ کس معنی میں آتا سے ہے؟ سے، یہ عام طور پہ جیسے جب کوئی ڈائریکشن بتا رہے ہو تو ایک چیز اگر کہیں سے موومنٹ اس کی شروع ہو رہی ہے یا کوئی ٹائم ہے، وہ اس کے ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لاتے ہیں من سے، جیسے فرام یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خرج علی من المدرسہ، کہ علی جو ہے وہ اسکول سے نکلا، یا خرج الامام من المسجد، امام مسجد سے نکلا. اس طرح کے جو جملے ہیں وہاں پہ ہم من یوز کرتے ہیں. اور یہ مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، بہت عام ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پہ بھی یہی والا من ہے کہ ہم شیطان سے، یعنی اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یا جیسے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، المسلمین. یا جیسے وہ قرآن پاک میں کہ انی من المسلمین. تو من اس معنی میں ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ الہ ہے. الہ کس لیے آتا ہے؟ یہ من کے ساتھ ہی، جیسے من کہہ لیں کہ کسی چیز کا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو الہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ بتاتا ہے، یعنی فرام اور ٹو. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ یہ کام عصر سے مغرب تک جاری رہے گا، تو ہم کہیں گے کہ سیستمر هذا العمل من العصر الى المغرب، کہ عصر سے مغرب تک یہ جائے گا. ٹھیک ہے. یا جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ جو واقع اسراء کا بیان ہے، واقع جو معراج ہے. تو اللہ نے اپنے بندے کو سفر کروایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی طرف. اسی طرح پھر الہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، جیسے الی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا. یا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف سب معاملات لٹائے جائیں گے. یا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوگ لٹائے جاؤ گے. یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو ان سب جگہوں پہ ہم الہ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک حرف جر ہوتا ہے لی، جس کو صرف ہم لام بھی بولتے ہیں. یہ جو لام ہے یہ کیا معنی دیتا ہے؟ کے لیے. ہاں، یہ ملکیت یا استحقاق بتاتا ہے، کسی چیز کا حق ہونا کسی کے لیے، یا کا کے یا کی معنی میں بھی آ سکتا ہے. جیسے الحمدللہ کہ تعریف اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. صحیح ہے. جیسے ہم عام جملوں میں اگر کہیں تو حاضل القلم لحامد، کہ یہ قلم حامد کا ہے. ٹھیک ہے. یا حاضل البیت لعائشہ، یہ گھر عائشہ کا ہے. تو اس طرح سے جب ہم ملکیت بتاتے ہیں کسی کی تو اس وقت بھی لام یوز کرتے ہیں، پھر اس کو لام الملک بھی کہتے ہیں. اچھا، اس لام کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لام ویسے تو زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کوئی ضمیر یوز کرے تو پھر یہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ضمیر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ نہیں سر. ضمیر کہتے ہیں پروناؤنس کو. پروناؤنس کا تو سمجھ میں آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جیسے اب وہ پروناؤنس کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں ہر زبان میں. میں، تم، وہ، مجھے، تمہیں، اسے، میرا، تمہارا، اس کا. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں نا پروناؤنس. ایک پوزیسو کیس میں یوز کرتے ہیں، نومینیٹو کیس میں، ایک ایکوزیٹو کیس میں. تو وہ ہر زبان میں ہے یہ والا جو فرق ہے. تو عربی میں یہ والا جو لام ہے یا کوئی بھی حرف جر، یہ بھی کچھ خاص طرح کی پریپوزیشنز ہیں، ان کے ساتھ یوز ہو سکتی ہے. جیسے وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں ہو، ہا، کا، کی، یا ایک اینڈ پہ آتا ہے. وہ آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی اس طرح کی پریپوزیشن. جیسے ربی میں جو یا ہے، یا وہ ہے، سوری پریپوزیشن کہہ رہا ہوں، وہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. جیسے میرا رب، یا رب کا ہوگا تمہارا رب، یا رب ہو اس کا رب. تو یہ ہو، ہا، کا، کی اور یا، یہ والے جو پروناؤنز ہیں یہ حروف جر کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ جو لام ہے ویسے اس کو ہم زیر کے ساتھ یوز کرتے ہیں، لیکن جب یہ لام پروناؤنز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پھر یہ زبر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. میننگ سیم ہے
تلفظ اس کا بدل جاتا ہے. جیسے اگر مجھے کہنا ہے اس کے لیے، اگر تو مجھے کہنا ہے نا حامد کا یا حامد کے لیے، تو میں کہوں گا لی حامد. جیسے حاض القلم لی حامد، کہ یہ قلم حامد کا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ قلم اس کا ہے تو میں کہوں گا حاض القلم لہو. تو لی ہو نہیں بولتے، ویسے تو لی آ رہا ہے نا زیر کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ زبر کے ساتھ یوز کریں گے لہو. اسی طرح یہ گھر فاطمہ کا ہے، حاضل بیت لی فاطمہ، لیکن یہ گھر اس کا ہے، پھر ہم کہیں گے حاضل بیت لہا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ گھر تمہارا ہے، حاضل بیت لکا، یا مخاطب اگر خاتون ہے تو حاضل بیت لکی، اور یہ گھر میرا ہے، حاضل بیت لی. تو یا سے پہلے تو زیری آ رہا ہے، لیکن باقی جو پروناؤنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم اسلام پہ زبر یوز کرتے ہیں، لہو، لہا، لکا، لکی. اسی طرح لہم، لہن. اسی طرح لنا، جیسے اکثر آتا ہے نا قرآن پاک میں، لنا اعمالنا ولکم، تو وہ یہی والا لام ہوتا ہے جو زبر کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بات؟ یس سر. یا کے ساتھ ہاں بتائیں، یا کے ساتھ لام زیر لی آئے گا. جی. یا سے پہلے تو ویسے بھی کوئی بھی حرف آئے نا، وہ جو یا ضمیر ہوتی ہے، چونکہ وہ یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی سا بھی لفظ آئے، حروف جر ہو یا کوئی اسم ہو، کچھ بھی آئے اس پہ زیری ہوگا اس سے پہلے والے لفظ پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جو ہے، ہاں یہ ایک اور لفظ ہے بی، یا جیسے ہم با کہتے ہیں، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ نو آئیڈیا سر. ساتھ کے ساتھ. کے ساتھ. ہاں ساتھ، عام طور پہ ساتھ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، ذریعے کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز کے ذریعے جیسے بولتے ہیں. یہ با جو ہے یہ سب سے زیادہ مختلف معنی میں آتا ہے، اور اس کو آپ استعمال بھی اس کا بہت زیادہ دیکھیں گے، اور اس کو آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے معنی کانٹیکسٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اوپر والے ہیں نا، فی، علا، من، الا، لی، یہ سیدھے سیدھے ہیں، ان میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. تھوڑا بہت معنی کا فرق ہو سکتا ہے 19-20 کا، لیکن وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بی میں کئی طرح کے معنی آتے ہیں، جیسے کہ ساتھ کے معنی میں بھی آئے گا، کہ ذریعے کے معنی میں بھی آئے گا، کہ سبب کے معنی میں بھی آئے گا، یعنی سبب سے یا کسی وجہ سے. تو بی ایک سے زیادہ. اسی طرح بی بعض دفعہ فی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی میں کے معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ ہے تو یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ کے نام سے. ہاں، یہاں سے یا ساتھ کے معنی میں لے سکتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اب جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ اکتب بالقلم، یا جیسے وہ ہے قرآن پاک میں الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم. قلم کے قلم کے ان ساتھ. یا ہاں قلم یعنی سے. وہاں قلم ساتھ سے. یا وہاں ذریعے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، جسے قلم کے ذریعے سکھایا. تو کچھ جگہوں پہ لیکن یہ سبب کے معنی میں بھی دیتا ہے. مثال کے طور پہ بیما کسبت ایدیکم، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوق العذاب، یہ اس طرح سے ٹکڑا آتا ہے کہ عذاب چکھو یا مزہ چکھو، اور یہ ہے بیما کسبت ایدیکم، اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں ان کے سبب سے یہ سزا تم چاہیے. جیسے وہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں بھی اور زمین میں بھی اور پانی میں بھی فساد عام ہو گیا ہے. بیما کسبت اید الناس، بیما کسبت اید الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہر جگہ فساد عام. تو وہاں پہ بھی وجہ کے معنی میں آ رہا ہے نا بھی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ سمپل میں کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے میں کہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ این انت، تم کہاں ہو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں انا بالمسجد، یعنی میں مسجد میں ہوں. تو فی کے جگہ ہم بھی یوز کر لیتے ہیں. یہ کئی طرح کے معنی میں آتا ہے. اور انگلش میں جیسے اس کے جو سب سے قریب ہے جو پریپوزیشن، وہ بائے ہے. جیسے بائے کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ ہم
عربی میں اس طرح بی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے حرف جر کا، جسے کاف کہتے ہیں نارملی، لیکن زبر کے ساتھ یوز ہوتا ہے کا. یہ کس معنی میں آتا ہے جی؟ سر نہیں نہیں آئیڈیا پتا. کوئی؟ لیس کمثلہ شیء یا فجعلہم کعصف مأکول. اب بھی نہیں آ رہا ذہن میں؟ جیسا کہ جیسا. ہاں یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتاتے ہیں، جیسے انگلش میں ایز یوز کرتے ہیں یا اردو میں جیسا. فجعلہم ان کو یعنی ہاتھی والوں کو بنا دیا، کعصف جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے، مأکول کھایا ہوا. ٹھیک ہے. یا جیسے سورہ قاریہ میں ہے یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، لوگ ہوں گے کا، وہاں پہ بھی کا کس لیے آیا؟ جیسا کہ، جیسا کہ پتنگے ہوتے ہیں، فراش پتنگے، مبثوث بکھرے ہوئے. وتکون الجبال اور پہاڑ ہوں گے کل اہن، اہن کہتے ہیں اون کو جو روئی ہوتی ہے، اون کی طرح، المنفوش جو دھنی ہوئی ہو، جسے بکھیر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو کاف تشبیہ کے لیے آئے گا جب بھی آپ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہہ رہے ہیں. مطلب سادہ جملوں میں، جیسے اگر میں ویسے ہی کسی کی مثال دوں کہ زید، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ زید کل اسد، تو یہ ہوگا کہ زید جو ہے وہ شیر جیسا ہے، مطلب شیر جیسا بہادر ہے. یا فلان کل قمر، کہ وہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے. تو جب تشبیہ دیتے ہیں تو اس وقت یہ استعمال کرتے ہیں کاف. صحیح ہے جی. اچھا اس کے جی علاوہ سر. ہاں ایک ہی اوپر یہاں پہ بلکہ لکھ لینا چاہیے، ایک ان بھی ہوتا ہے، یہ بھی حرف جر ہے. ان کس معنی میں آتا ہے؟ کی طرف. کے طرف نہیں، کی طرف تو الہ ہوتا ہے نا. یہ ان جو ہے ان کا مطلب ہوتا ہے سے، کسی سے. کسی کے ساتھ، جیسے عند اللہ. نہیں نہیں، عند اللہ اور لفظ ہے، وہ تو عندہ ہے، اور وہ بھی پاس کے معنی میں آتا ہے. ان اس معنی میں نہیں ہے. ان سے کے معنی میں آ سکتا ہے سم ٹائمز، جیسے من یوز ہوتا ہے تو من کے معنی میں ان بھی آتا ہے سے کے معنی میں. لیکن ان میں فرق ہے کہ من عام طور پر اس وقت ہم یوز کرتے ہیں جب ایک چیز کا دوسری چیز سے کوئی قریب ہونے یا قربت کا تعلق بتانا ہو. جیسے ہم کہیں کہ میرا گھر جو ہے وہ مسجد سے قریب ہے، تو میں کہوں گا بیتی قریب من المسجد، تو مسجد سے قریب ہے، یہاں پہ من یوز کرتے ہیں. ان جو ہے یہ دوری کو ظاہر کرتا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہونا یا اس سے جدا ہو جانا یا دور ہو جانا، اس طرح کے معنی دیتا ہے. تو من میں جیسے دو چیزیں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، اور ہم ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پہ جیسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہاں. ان جو ہے وہ اپوزٹ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے الٹ سمت میں ہے اور وہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہے. جیسے فاصلہ بتانا ہو کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، تو یہاں ہم کہیں گے بیتی بعید عن المسجد، یہاں من نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ایک تو ان میں یہ جیسے فرق ہوتا ہے، ان میں دور ہونے کے معنی. تو یہ بھی ترجمہ لیکن اردو میں سے ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب ان کا ہوتا ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں بارے، بابت یا بارے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ استاد نے مجھ سے حامد کے بارے میں پوچھا، یا انٹرویور نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا، یا میں نے اس چیز کے بارے میں بہت سوچا. تو جیسے اباؤٹ یوز کرتے ہیں انگلش میں، اس سینس میں ان آتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. جیسے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم،
عن النبأ العظیم یعنی یہ بڑی خبر کے بارے میں. یا اسی طرح یسألونک عن الساعہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ کس کے بارے میں؟ اس گھڑی کے بارے میں. ہاں یعنی قیامت کے بارے میں. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کہ وہ کب آئے گی. ٹھیک ہے. تو ان یہ دونوں معنی میں آتا ہے بارے اور سے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ وہ حروف جر ہیں جو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. جی جی سر یہ جیسے ساعہ دور قیامت سے تو دور ہے اور اگر وقت من وقتی ہوگا جو ابھی کے ٹائم کی اگر بات ہے تو من یوز ہوگا اس طرح سے. پھر کیجئے اپنا سوال دہرائیے میں سمجھ نہیں سکا. سر جیسے ان ساعہ ہے وہ ساعہ یعنی قیامت دور ہے تو اس لیے ان یوز ہو رہا ہے. نہیں اگر ہم نہیں ابھی نہیں کرنٹ ٹائم کی بات کریں تو نہیں یہاں وہ دوری کے پہلو سے ان نہیں آیا. مطلب یہاں دور یا قریب ہونے کے معنی میں نہیں. یہاں جو کہ سوال کے ساتھ یوز ہوا ہے نا کہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہاں تو اس معنی میں ہے. یہاں وہ دوری والا پہلو نہیں. ہاں کہ وہ سوال کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اسی طرح جیسے بحث کا لفظ یوز ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ان یوز کریں گے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حاذ الکتاب یبحث عن مسائل النحو. فرض کیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس جو ہے یہ بحث کرتی ہے نحو یا گرامر کے قواعد کے بارے میں. تو اس وقت ہم یہ یوز کرتے ہیں. یا جیسے سرچ کرنے کے لیے بھی بحث کا لفظ یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی لفظ آتا ہے ان. مثال کے طور پہ انا ابحث عن هذا الکتاب میں اس کتاب کے بارے میں تلاش کر رہا ہوں یا اس کتاب کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی ہم ان یوز کرتے ہیں. تو یہاں یہ والے معنی ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ سے کے معنی میں آتا ہے وہاں میں بتا رہا تھا کہ من سے اس کا یہ ڈفرنس ہے کہ من وہ قربت والی جگہ پہ آتا ہے ان دوری والی جگہ پہ آتا ہے جب سے کے معنی دے رہا ہوں. اچھا تو مین تو یہی ہے جناب. اس کے علاوہ دو اور لفظ بھی ہیں وہ بھی حروف جر ہی میں شمار کیے جاتے ہیں. میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. کچھ حروف جر ان کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں انہی سے غرض ہے جو قرآن پاک میں آئے ہیں. تو دو حروف جر اور ہیں. ایک ہے جسے ہم واو کہتے ہیں اور دوسرا ہے تا. یہ دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے والعصر عصر کی قسم ہے یا والتین اس کی انجیر کی قسم ہے یا واللہ بولتے ہیں. اسی طرح تا بھی قسم کے لیے آتا ہے جیسے اللہ اللہ کی قسم. تو یہ والے دونوں حروف واو بھی اور تا بھی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے تو بتائیے. سر میں نے پوچھنا تھا یہ الا جو ہے دوسرا حرف جر ہے اس کی آپ کوئی سادی سی اگزامپل دے دیں تاکہ زیادہ کلیئر یہ سمجھ والا آ جائے. عین والا جو ہے جی سر آئین والا دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بتایا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں انا علی الکرسی. سمپل یہ کہہ لیں کہ میں کرسی پر ہوں یعنی میں کرسی پر بیٹھا ہوں. یا الکتاب علی الطاولہ یا علی المکتب کی کتاب جو ہے وہ میز پر رکھی ہے. ٹھیک ہے. یا ٹھیک ہے سر. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ المرید علی السریر کہ مریض جو ہے یا بیمار جو ہے علی السریر وہ بستر پر ہے. ٹھیک ہے. المریض ہاں المریض اللہ سرید علی السریر. یہ میں لکھ دیتا ہوں المریض علی السریر. سریر ہم کہتے ہیں اسے بستر کو یا سریر بیڈ کو. ٹھیک ہے. تو یہ حروف جر تھے جو ہم نے قرآن پاک میں جتنے بھی استعمال ہوئے ہم نے دیکھ لیے ہیں. ویسے بھی عام عربی میں بھی یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. باقی کچھ ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنے لفظ ہو گئے 4 5 6 7 8 9 10 ہیں. ٹھیک ہے. تو میں انہیں ویسے بعد میں نوٹس کی شکل میں بھی لکھ کے بھی اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگ بعد میں بھی کبھی دیکھیں تو ان کے معنی بیسک اور ان کی ایگزامپلس سادہ زبان میں بھی اور ایک قرآن کی آیت بھی یا کوئی دعا یا حدیث وغیرہ. ٹھیک ہے جی.
اسی جی طرح ہم سر اگلی دفعہ بھی انشاءاللہ کچھ جیسے سوالیہ لفظ ہم کریں گے، پھر شرطیہ الفاظ، تو اس طرح جو مختلف گروپس ہوتے ہیں نا ان الفاظ کے جو بار بار آتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ کچھ وقت لگا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کریں گے۔ جی ساجد صاحب کوئی سوال ہے آپ کا؟ یہ پرانا ہی وہ ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے میرا خیال ہے پہلے بھی۔ جی سر پرانا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ایک اور ہے سر، یہ جو جی لام ہے سر یہ تاکید کے لیے بھی ایک جگہ یوز ہوتا ہے سر۔ جی وہ بھی ہوتا ہے، وہ اور لام ہے، وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، وہ ہمیشہ ہی زبر کے ساتھ ہوگا، اور وہ مزید جب پھر ہم جملہ پڑھیں گے تو وہاں اعراب کی مدد سے فرق پتہ چلتا ہے کہ لام تاکید والا ہے کہ لام جر والا ہے۔ لام تاکید کا بھی آتا ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی، جیسے ان الانسان لفی خسر، یہاں پہ لفی میں جو لام ہے یہ تاکید والا ہے، یا جیسے افعال میں بھی لام آتا ہے تاکید کا، جیسے لیفعلن، تو یہ بھی لام تاکید کا۔ چلیں اچھی بات ہے جی، پھر یہ مضارع آج ہو گیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو جمع کے صیغے کریں گے۔